यानी घर वालों को कम से कम इन्वॉल्व करें। अगर उनके रिश्तेदार जब पहुंच जाते हैं फिर तो आकर के मामला को संभाल ही लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो नहीं आ पाते उस वक्त तक बाहर चारपाई बैठने का बंदोबस्त, लोग आते जाते हैं, सुरदरी हो रही होती है, होना पीटना हो रहा होता है, घर की खवातीन को भिजवाएं, आप बंदों में ताकि बैठ जाए, इस तरह की चीज, ये सारी चीजें साथ रखनी है। ये चीज दीनी मसाइल का उसको अदराक नहीं है तो उसको उसके बारे में बताना जो है। फिर उसके बाद अगर फर्ज करो वो मुस्लिम नहीं भी है तब भी एक इंसान होते हुए, इंसानी माशरे में रहते हुए बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप उनके साथ उसे उनको अवेयर करें। अगर उसे पता नहीं है तो उसे बताएं कुर्बानी कैसे करनी है, दोस्ती कैसे निभानी है, रिश्तेदारों को, तल्लकदारों को, कराबतदारों को क्या हकूक है, वो सारी चीजें उन्हें बताएं, पूछें। जिस चीज का उसे अदराक नहीं है, जैसे उसका पता नहीं है, कहीं अगर उसकी जो है भोलापन है, कमजोरी है, कम इल्मी है, बेशऊरी है, तो इस चीज को उसको आप उसको सामने रखते हुए उसको समझाना है, बजाय उसका मजाक उड़ाएं, उसका जो है ये ना हो कि उसका तमाशा लगा के ढोल बजाते फिरें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सबका, हमारे अताब जो है, जेर अताब जो है सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी ही होता है। हालांकि मुस्लिम माशरे में जो है मुस्लिम माशरे में भी और इंसान होते हुए भी इंसानी जरूरतों के तकाजे यही होते हैं कि आप जो है एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर नहीं होता तो लाताल्लुक हो जाना जो है ये तो ठीक नहीं है कि आप बिल्कुल। अच्छा, फिर हम जो है ना, एक हमारी दोस्त धांधली जो होती है हमारी, वो अपने पड़ोसी के साथ ही होती है, उसी के साथ हमारा आटा रखा हुआ लगाया हुआ होता है, उसके बच्चों को धुतकारते हैं, उसके बच्चों को डांट डपट करते हैं, अपने बच्चों को ढेर सारा सामान वगैरह दे के, खाना वाना दे के, फल छल दे के, नई नई चीजें बाहर बेचते हैं, या दूसरे घरों में कह देते हैं ले जाके खाओ ये फिर। ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा बुरा है, ये ठीक नहीं है। आप जो है फल ला रहे हैं तो ध्यान में रखें कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आप फल ला रहे हैं, ला रहे हैं तो 1 किलो की बजाय 2 किलो ले लो, आप ज्यादा ले जाओ, अपने पड़ोसी के बच्चों को ध्यान में रखें। कोई चीज आप ला रहे हैं घर के लिए, कोई नई चीज ला रहे हो, अच्छा खाना पकाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने पड़ोसी को जरूर शामिल करो। अगर अगर आप उसको शामिल नहीं करना चाहती, आपके वसाइल इस तरह के नहीं है, हो सकता है कि आप उससे ज्यादा कमजोर हो, तो आप इस तरह का खाना पकाएं, खुशबू बाहर ना जाए, ये नहीं होना चाहिए, खुशबू ना बाहर जाए। फिर अगर आप, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान तो ये था ना कि आप पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया करें ताकि शोरबा बन जाए, और शोरबा जो है ताकि आप पड़ोसी का भी ख्याल कर सकें। आप कोई चीज लाए तो पड़ोसी के बच्चों का ख्याल रखें। आप कपड़े लाए हैं तो अगर आपके इर्द गिर्द जो है कमजोर घर कोई रह रहा है मोहल्ले में, आप देखें मोहल्लेदारी 40 घरों तक है, अगर आप पूरी तरह मुसलमान हैं और कारबंद होते हैं तो आप पैसे जोड़ के बना के रख नहीं सकते, ये ध्यान में रखें। क्योंकि आपके ऊपर सबसे पहले अपने घर वालों का हक, फिर रिश्तेदार अजीजों का, फिर पड़ोसियों का हक, आपके पास कुछ नहीं है, बाद में जाकर के कहीं हाजिर ज़कात वगैरह का सीन बनता है। पहले आप मामलात, ज़रूरियात, इर्द गिर्द की, माहौल की, अपने अहले खाना की, सबकी आपको पूरी करनी है। फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, फिर आपके ऊपर कुर्बानी भी है, फिर आपके ऊपर वो ज़कात भी है, फिर आपके ऊपर जो है हज उम्रा भी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन लेकिन हम जो है हज उम्रा करने की तरफ जाते हैं, बेवा की बच्ची को नहीं देखते जो मोहल्ले में बैठी होती बिहाने वाली, आप उसकी तरफ पहले जाते हैं। मस्जिद में यकीनन ये इन चीज़ों को देखना ये नहीं है कि मस्जिद में नहीं देना, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ देना किसने बनाना होता है, हमने अपने ही सबने मिलकर हिस्सा डालना होता है। लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल की जरूरतों का जरूर ख्याल रखना है। ईंटों का घर है, वो बना रहे, बनता है आज नहीं कल, लेकिन आज पड़ोसी के बच्चे को फीस देने के लिए पैसे चाहिए हैं, उसके इम्तिहान रह जाएगा, आज पड़ोसी के बच्चे को जो है तकलीफ है, उसकी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, उससे ज़रूरत है पैसों की, आपने जो है वो मस्जिद के लिए जोड़ के रख लिए हुए। मस्जिद अल्लाह का घर है और वो भी अल्लाह की मखलूक में से है, उसको दें, उसको भी देना है। यहाँ बिल्कुल ये पहलू ना निकाला जाए कि खुदा के घर की खिदमत से रोका जा रहा है, दीन की खिदमत से रोका जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन इंसानियत पहले, इंसान होते हुए इंसान हम पहले हैं, और इंसानों के साथ हम जुड़े हुए हैं, मुसीबतें परेशानियां सबकी हमें एक दूसरे के साथ रखनी है।
پڑوسی جو ہے آپ سے بالکل بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو آپ کے ہوتے ہوئے کم مائگی کا احساس ہو، نہ اس کو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف ہو، نہ آپ کی گلی کا پانی نالی کا پانی ہمارے جیسے بدقسمتی کہ ہماری گلی کا کوڑا بھی ہم صفائی کرتے اس کی طرف کر دیتے ہیں، پھر اس کی نالی کا اپنی پانی بھی جو ہے ہم اسی کی طرف کرتے ہیں، اگر وہ آ کے کوئی بات کرے تو ہم اس سے پہلے اس کے گلے پڑنے کو کرتے ہیں، بڑا سارا کتا رکھتے ہیں کہ پڑوسی کے بچے کا ہمارے گھر نہ آئے۔ خواتین کے حوالے سے ہم مذاق کرتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلونا کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ بری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں ہم پڑوسیوں کے ہی خواتین کو بھی کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں یا پرائی سمجھ کے ہم اس کو جو ہے نا وہ بری نیت کے ساتھ بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے اگر ہم ایسا کوئی سین سوچ کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے۔ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے۔ یہ اس سے ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہو جانا چاہیے کہ ہمیں پڑوسی کے حالات کا اتنا تو اندازہ ہو کہ آج اس نے کھایا کچھ کہ نہیں کھایا۔ پھر ایک اور بہت خوبصورت حدیث جو ہمارے سامنے آئی، کہتے ہیں وہ پڑوسی کی بیوی جو ہے پڑوسی کے گھر سے آئی ہوئی کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانے، چاہے وہ کوئی بکری کا کھر ہی کیوں نہ۔ ہمسائے سے آئی خاتون سے جو بھی وہ لے کے مطلب ہوتے ہیں نا گھروں میں ایک چیز دیتے ہیں تو وہ لے کے آتی ہے کوئی چیز، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر مت جانے، اسے لے کے رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے ہاں اگر آپ کو کوئی چیز اس کی بری لگی ہے، آپ کی ان کے گھر سے آئی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، نہیں کھانا پسند ہے، تو اس کے سامنے کم از کم یہ بات نہ کرے آپ لوگ یہ کھاتے ہوتے ہو، یہ کھانے کی چیزیں ہوتی بولا، یہ نہیں کرنا، یہ بالکل بھی نہیں۔ آپ بھی اچھا ان کے گھر میں پہنچائیں، طریقہ تو وہ ظاہر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آپ دیں آپ بھی دیں، ہاں یا پھر ان کے کیڑے نکالو گے تو ظاہر ہے آپ بھی کم کوئی چیز ایسی کھائیں گے جو انہیں پسند نہیں ہوگی، وہ کیڑے نکالنے شروع ہو جائیں گے، تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑتے ہیں بچے، جو کھیلتے ہو تو ظاہر ہے جہاں بچے پہلے کھیلیں گے لڑائی تو ہوگی، مقابلے بازی چھوٹی چھوٹی میں ہوتی ہے، تو اس میں آ کے لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیوں میں ہم جو ہے ہم بڑے جو ہیں ان بچوں کی لڑائی میں لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی اہانت کرتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں ہنسنے کھیلتے ہوئے دوبارہ وہ اسی طرف ان کی صلح ہو جاتی ہے، وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور بڑوں کے جو ہے وہ منہ جو ہے وہ پھولے رہ جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے معاملات آگے ہی بڑھتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، پیچھے نہیں ہٹتے، آگے جاتے ہیں، معاملات مزید بگڑنے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے اس چیز سے بھی اجتناب کرو۔ پھر ایک اور چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں شادی بیاہ ہوتا ہے، تو اس میں جا کر کے ہم ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس میں شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے ہم ایک دوسرے کے خیال نہیں رکھتے، موسیقی اسپیکر اس طرح کا ڈول ڈمکا شادی کے اوپر رسمیں جو ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے بھی پروگرام یقیناً میں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے یہاں رہتا ہے کہ شادی میں ڈول ڈمکا ہم کسی کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، لوگوں کا جینا جو ہے دوپر ہو جاتا ہے، پڑوس میں مریض بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی رسموں سے ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ تنگ نہ ہوں، چھریاں پٹاخے ہوتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بڑی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ جہاں اپنے پڑوسی کے بس دوسری باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ اپنے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں کہ پڑوسی جب آپ مکان وغیرہ بنانے لگیں تو اس کو اتنا اونچا نہ رکھیں، اتنا اونچا نہ کر دیں کہ اس کی ہوا، اس کی دھوپ، اس کا سایہ، اس طرح کی چیزیں جو اس کی متاثر ہوں، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر آپ بڑا مکان بنائیں گے تو اس کو اپنی کمائی کا بھی احساس آپ دلا رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ چھوٹا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار اس کا ہم تو یہ ماربل کریں گے اور ہم اس طرح کر دیں گے، ادھر روشن دان ہوگا، پھر اے سی لگے گا، اس طرح کی چیزیں پہلے ہی آپ اس کو جو ہے دبائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال رکھنے ہیں۔ آپ اس کی جو ہے دھوپ، ہوا اور روشنی، ان چیزوں پر روکنے کا بندوبست مطلب وجہ نہ بنے ان کے لیے، کیونکہ جتنی فطرت کی چیزوں پر جتنا آپ کا حق ہے اس کا بھی حق ہے، لیکن اگر اس کی دھوپ جو ہے آپ کے مکان اونچا ہونے کی وجہ سے، یا اس کی ہوا جو ہے آپ کے مکان اونچا ہونے کی وجہ سے اس کے اینگل جتنا اس میں اگر خرابی آتی ہے تو اس کے آپ ذمہ دار رہیں گے، تو یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی شاید، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سوچنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جو ہے اس چیز کی تاکید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے بارہا مجھ سے انہوں نے ہمسائے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جو تاکید فرمائی کو مجھے خوف تھا، مجھے یہ اس چیز کا جو ہے لگنے لگ گیا کہ کہیں یہ وراثت میں حصے دار نہ بن جائے، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا، اس لیے اس چیز سے بچنا ہے، اپنے گھر کا کوڑا باہر ان کی طرف نہیں پھینکنا، اپنی پانی گلی کو اس طرف نہیں نکالنا، آپ کے صحن کو صفائی ستھرائی ادھر نہیں، اونچی آواز نہیں، ڈھول ڈھمکا نہیں، کھانا پینا برابر کریں، کپڑے آپ اس جو اپنے لیے پسند کریں اس کو بھی رکھیں، پھل دے کے آئیں تو اس کے بچوں کا خیال رکھیں، شوربہ وغیرہ زیادہ کر لیں، اس طرح کی چیزیں ساری دکھ تکلیف میں اس کے ساتھ ہوں، شادی خوشی میں اس کے ساتھ ہوں، ساری چیزیں اس کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح اور اچھا بننے کی توفیق دے اور ہمارے پڑوسیوں کو جو ہے ہم سے پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔